بزرگان محترم، حاضرین کرام، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھ ناچیز کے جو احساسات ہیں اور جو جذبات ہیں، ایک موقع پر میں نے اس کا ذکر تحریری طور پر اس پرچے میں جو سبیل الرشاد سے نکلتا تھا سلسبیل، اس میں لکھا تھا، اپنی تسلی کے لیے ان میں سے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام علم و حکمت کا چمکتا ہوا چاند تھے، جس کی خنک اور ٹھنڈی چاندنی ہزاروں کے لیے وجہ سکون اور سامان قرار تھی۔ کسی بھی محفل میں آپ قدم رنجہ فرماتے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا کہ ماہتاب علم و حکمت طلوع کر رہا ہے، چادر مہتاب بچھتی چلی جا رہی ہے، اور دل و دماغ سکون و طمانینت کی ایسی لطیف کیفیات سے آسودہ ہوتے چلے جاتے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ حکیم الاسلام تھے، خطیب الاسلام تھے، فخر الاماثل تھے، زبدۃ الافاضل تھے، عظیم المرتبت تھے، رفیع المنزلت تھے، رئیس المتکلمین تھے، سلطان الواعظین تھے، میر کارواں تھے، پیر رہنما تھے، سالار قافلہ تھے، سرخیل طائفہ تھے، یادگار سلف تھے، تاجدار خلف تھے، بزرگوں کی آبرو تھے، خردوں کی آرزو تھے، چشم و چراغ خاندان قاسمی تھے، گل سرسبز چمنستان تھانوی تھے، ملت اسلامیہ کی شان تھے، جماعت علماء کی آن تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے اوصاف عالیہ سے نوازا تھا اور آپ کی ذات بابرکات میں اتنے کمالات ودیعت فرما دیے تھے کہ ہر خطاب آپ پر جچتا تھا اور ہر لقب آپ کی کلاه افتخار میں نگینے کی طرح جڑ جاتا تھا۔ گل سرسبز چمنستان تھانوی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حکیم الاسلام کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ سب کو معلوم ہے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں ان سے بھی ہمارا قلبی اور دلی تعلق اور رابطہ رہا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام کے بارے میں حضرت حکیم الامت کے ملفوظات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت حکیم الاسلام کو مدراس کے دور دراز علاقے سے پہلی بار دعوت آئی تو حضرت حکیم الاسلام اپنے شیخ اور پیر اور مرشد حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کو سنا کر دعا کی درخواست کی کہ حضرت اس زمانے میں مدراس گویا شمالی ہند کے لیے بہت بڑا دور دراز کا علاقہ تھا۔ جماعت تبلیغ کے سلسلے میں جب ہمارا ایک مرتبہ سفر نظام الدین کا ہوا اسی زمانے میں، تو وہاں ہم کو بلایا جاتا تھا کہ وہ سب سے دور کے علاقے سے مدراس سے جو جماعت آئی ہے ان کو بلاؤ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب حضرت حکیم الاسلام نے حضرت تھانوی سے اجازت چاہی اور دعا کی درخواست کی تو حضرت تھانوی نے اپنے ہی مخصوص انداز میں دعا کی، خدا کرے یہ مد راس آئے۔ سلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلور تشریف لے جا رہے ہیں براستہ مدراس، اور مدراس سے رات کی ٹرین سے حضرت کا سفر بنگلور کے لیے ہو رہا ہے۔ بنگلور سے مدراس سے بنگلور جانے والی گاڑیاں راستے میں ویلور سے گزرتی ہے، جس کا اسٹیشن کاٹپاڑی کے نام سے مشہور ہے۔
مجھے بھی خیال آیا اور ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت بنگلور تشریف لے جا رہے ہیں، ویلور واپس ادھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اسی سفر کے دوران ہم کو حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل کر لینا ہے۔ طالب علمی کا وہ زمانہ جو بے نیازی کا ہوتا ہے یا بے فکری کا ہوتا ہے یا دور اندیشی کا نہیں ہوتا۔ رات کے 12 بجے ٹرین پہنچتی ہے کاٹھپاڑی، 9 سوا 9 بجے مدراس سے چلتی ہے، 12 بجے رات کو 12 منٹ کے لیے کاٹھپاڑی میں رکتی ہے، اس زمانے میں رکتی تھی، اور آگے صبح کو وہ بنگلور پہنچتی ہے۔ ہم نے طے کیا اپنے ساتھیوں نے، ہم شاید ہدایت النحو پڑھتے تھے یا اسی جیسی کتابیں، جماعت اس وقت شاید دوم کی تھی۔ ہم نے کہا چلے، تو رات کو 12 بجے ہم اسٹیشن پہنچے۔ 4 میل کا فاصلہ، یعنی تقریباً 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ مدرسے سے پہنچ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے اس جرأت پر کہ حضرت والا فرسٹ کلاس میں ہے، گاڑی رکی اور نام دیکھے تو اس میں حضرت کا اسم گرامی، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، بند ہے فرسٹ کلاس کے سب دروازے بند، لیکن زور زور سے ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور پرانے زمانے کا وہ فرسٹ کلاس، آج کی ترتیب نہیں تھی، وہ ایک ہال کی شکل میں ہوتا تھا وہ، اور اس میں ادھر ادھر برتھ ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا، ہم لوگ بے تحاشا داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت ایک برتھ پر اور بستر پر آرام فرماتے۔ ہم نے جا کر زور سے سلام کیا، حضرت اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے اور اٹھ کر بیٹھے۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا کہ حضرت واقعات صالحات کے ہم طلبہ ہیں، آپ سے ملنے کے شوق میں آئے۔ یہ گستاخی اور بے ادبی اس دور میں کس طرح ہم سے ہو گئی، آج بھی مجھے تعجب ہے۔ تو حضرت کا نورانی چہرہ دیکھ کر، آپ سے مصافحے کا شرف حاصل کر کے جو خوشی اور مسرت ہم کو ہوئی، اور حضرت کی گفتگو سے جو نشاط پیدا ہوا، اس کی لذت آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس زمانے سے برابر حضرت سے قلبی تعلق رہا، اور جب کبھی حضرت کا سفر ہوتا ہم ضرور اس علاقے میں پہنچتے، ان بستیوں میں جاتے جہاں جہاں آپ کے خطابات ہوتے تھے۔ مدت ہوئی، پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا افتتاح عمل میں آیا، اور اس کا تعلیمی معیار بڑھا، اور بخاری شریف کا درس ہوا، اور جلسہ دستار بندی منعقد ہوا۔ تو سب سے پہلے جلسہ دستار بندی میں حضرت حکیم الاسلام ہی کو حضرت محتمم صاحب والد محترم نے دعوت دی اور حضرت تشریف لائے۔ تو یہ اسی قلبی تعلق کا سلسلہ ہے جو حضرت حکیم الاسلام سے اور اس کے آپ کے پورے خاندان سے ہم جیسے کمزوروں کو اور ناکاروں کو رہا۔